مصعب، آپ بریک سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اس میں ایڈ کر لوں کہ سوال میرا یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، ان کو ایک قانونی چارہ جوئی کا بھی سامنا ہے۔ ان کی گرفتاری پہ آپ نے سرفراز بگٹی صاحب کا سٹیٹمنٹ سنا اور اس کے بعد پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ سنا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا خاکہ بن رہا ہے؟ کیا وہاں پہ بھی کوئی لیول پلینگ فیلڈ ہوگا؟ دیکھیے، لیول پلینگ فیلڈ کی پتہ نہیں ہمارے یہاں کیا ڈیفینیشن ہے۔ ہم لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں یا مائنس فارمولے پہ عمل کرتے ہیں۔ مائنس فارمولا یا لیول پلینگ فیلڈ مجھے اپنے لیے کچھ چاہیے ہوتی ہے، دوسرے کے لیے کچھ چاہیے ہوتی ہے۔ بیسکلی تو اگر ہم پولیٹکس کی بات کریں، الیکشن کی بات کریں، تو لیول پلینگ فیلڈ تو یہی ہوتی ہے کہ سب کو موقع ملنا چاہیے۔ اب 2018 کی لیول پلینگ فیلڈ صرف عمران خان صاحب کے لیے تھی، 2023 کی لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے نہیں ہے، نون لیگ کے لیے ہے۔ اس وقت نون لیگ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی۔ اور صرف پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، خیبر پختونخوا چلے جائیں، کیا پشتون تحفظ موومنٹ کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ یہاں آتے ہیں، یہاں ایم کیو ایم لندن والے شکایت کرتے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی۔ تو ہمارے یہاں بیسکلی اب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، ظاہر قانونی معاملات ہیں، وہ قانونی معاملات سے ان کی پارٹی ان کو کس طرح نکالتی ہے، یہ اس پارٹی کا ٹیسٹ ہوگا۔ 21 اکتوبر سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یا 21 اکتوبر کے بعد ہوتی ہیں؟ ٹھیک۔ لیکن میرے خیال میں آسما کے نواز شریف صاحب نے واپس آنے میں دیر کر دی ہے۔ انہوں نے بہت لمبا گیپ دیا ہے، 3-3.5 سال کا۔ یہ ویکیوم دیکھیے، ویکیوم رہتا نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی اس کو فل کرتا ہے۔ پی ٹی آئی نے پنجاب میں آپ دیکھ لینا کہ پنجاب میں آج لاہور میں، فیصل آباد لے لیں، ان علاقوں میں لے لیں، کیا مسلم لیگ نون کی وہ سچویشن ہے جو 2020 میں تھی؟ اچھا، بالکل۔ اچھا فہد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کوئی فرق پڑے گا نواز شریف صاحب کے آنے سے، ان کی جماعت کے حوالے سے؟ دیکھیے، اصلا فرق اتنا پڑے گا کہ جو اگر ان کا جو اپنا ووٹر ہے، جو اپنا سپورٹر ہے، جو وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، گیلونائز ہو جائے گا۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے، میں مظہر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کہ جو اگر ان کا میکسیمم ووٹر بھی گیلونائز ہو جاتا ہے، موبلائز ہو جاتا ہے، تو پھر بھی کیا اس کی تعداد اتنی ہے کہ وہ اس جماعت کو ایک سب سے بڑی جماعت بنا کر لے آئے؟ کیونکہ ڈیموگرافکس چینج ہو گئے ہیں۔ اگر ان کا بیس ایکسپینڈ نہیں کیا اور پاکستان تحریک انصاف کا بیس ایکسپینڈ کر گیا، تو وہ 100% بھی اگر اپنے ووٹرز کو موبلائز کر لیں، وہ پھر بھی مشکل ہوگا۔ تو یہ بات تو بالکل درست ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بیانیہ وہ لے کر آ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ بیانیہ جو ہے وہ اتنا افیکٹو ہے۔ دیکھیے، یہ نوجوانوں کا ملک ہے آسمان، آپ نے اگر ان سے کنیکٹ کرنا ہے تو کب تک آپ ماضی کی طرف دیکھیں گے؟ کب تک آپ ان چیزوں کا حوالہ دیں گے جو لوگوں کو اب نوجوانوں کو یاد بھی نہیں ہے؟ پروگرام دینا پڑے گا، ایجنڈا دینا پڑے گا۔ صحیح بات ہے، معاشی۔ دیکھیے نا، یہ جو اس ٹائم جو اتنا بڑا بحران ہے، اس سے نکلنے کے لیے کیا علاج ہے، کیا پرسکرپشن ہے، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ آپ نے لوگوں کو آگے کے بارے میں بات کرنی ہے، فیوچر کے بارے میں ہوپ دینا ہے، یہ ملک کیسے ترقی کرے گا، یہ معاشرہ کیسے بہتر ہوگا۔ یہ وہ آئیڈیاز ہیں جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے جو ہے کیا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی تھی۔ مگر ہم ماضی سے الگ بھی تو، بالکل ماضی سے الگ بھی تو نہیں ہو سکتے خان صاحب۔ لوگوں کو سچ بھی تو بتانا چاہیے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر سیاست میں انوالومنٹ کتنی رہی ہے۔ تو کیا نواز شریف صاحب وہ بھی بتانا ان کو چاہیے اور ایجنڈا بھی لے کے آنا چاہیے، تب فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، اس وقت یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے، انہوں نے دیر کر دی ہے۔ شروع میں ان کا بھی ایجنڈا یہی تھا، انہوں نے جو جلسوں میں تقریریں کی ہیں تو وہاں سے تو اس میں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی آپ آئیو صاحب، کیا کام ہے، آپ کیوں سیاست کر رہے ہیں، آپ کیوں پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات صحیح تھی، لیکن اب انہوں نے دیر کر دی ہے۔ اور اس کے بعد لیکن آپ مانتے ہیں کہ جناب باجوہ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ان فیور آف پی ٹی آئی؟ ہو سکتا کی ہو، لیکن یہ ان کا بیانیہ تھا، اس میں جان تھی، کیونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی آ رہی ہے، اس لیے وہ ایک آن گوئنگ چیز تھی، کبھی کسی کے فیور میں، کبھی میرے نزدیک تو 2013 میں بھی پی ایم ایل این کے فیور میں تھی، 2018 میں شاید اس کے خلاف تھی، اب 2023 میں غالباً پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہی ہے۔ ابھی تک تو یہی صورتحال لگ رہی جب تک یہ معاملات کو بہتر نہ ہو جائے۔ تو یہ ان کا جو بیانیہ تھا درست بیانیہ تھا، لیکن اس کے بعد
انہوں نے اس کے بالکل سیاسی کلا بازی کھائی ہے. اس کے بعد انہی لوگوں کے ساتھ انہوں نے ڈیل کر لیا. انہوں نے ڈائریکٹلی کیا ہے یا انڈائریکٹلی کیا ہے, شہباز شریف کو آگے کر کے کیا ہے, لیکن سب نے دیکھا ہے کہ جن کے خلاف یہ بات کر رہے تھے اور جلسوں میں کہہ رہے تھے, اور انہی کے خلاف پھر اسی باجوہ کے ساتھ انہوں نے, ان کے بھائی نے ڈیل کی اور حکومت حاصل کی. میں بہت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں کوئکلی فہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے جو حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کا مطلب میں مختصراً کہ پاور ٹاکس ٹو پاور, یہ مریم نے کہا تھا, مریم نواز نے, اور عمران خان صاحب بلیوز ان دس. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ ایک ایز اے پرنسپل تو چلیں بات ٹھیک ہے, لیکن جو پاور ٹاکس ٹو پاور, تو اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو دو حریف ہیں ان کا پاور ڈیفرینشیل کتنا ہے, آپ وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک, اور یہ مئی 9 میں کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ اگر پاور ڈیفرینشیل بہت زیادہ ہے تو پھر پاور ٹاکس ٹو پاور نہیں ہوتا, پھر ایک جو ہے وہ دوسرے پر حاوی ہوتا ہے. اچھا مذہب, یور ٹیک سر. مذہب کو آواز نہیں آ رہی. آپ سر اس پہ کیا کمنٹ کریں گے لاسٹ, کہ پاور ٹاکس ٹو پاور پہ جائیں تو پھر پی ٹی آئی سے بھی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے, اور یہی بات بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کو کہ ان سے بات کریں, کیونکہ ان کے پاس فزیکل پاور ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئین کی حکمرانی لانی ہے تو شاید یہ مناسب نہیں ہے.